اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 96 تک ہم نے پڑھ لیا تھا، جہاں پر احرام کی بے حرمتی، جس کو اللہ نے سخت ناپسندیدگی کا اظہار کیا، لیکن اس کے جو آفٹر افیکٹس کچھ لوگوں نے یہ لیے کہ جب اللہ تعالیٰ نے احرام کی پابندیوں میں کچھ پابندیاں عائد کر دیں تو ہمارے والے مولویوں نے اس قدر پریشان کیا لوگوں کو، کہ بس اس کا جواب ان مولویوں کو دینا پڑے گا، ان مفتیوں کو دینا پڑے گا، جو اب بھی کھل کر نہیں بولتے ہیں کہ احرام کی بہت ساری پابندیاں نہیں ہیں، کچھ تھوڑی ہیں، اور جس کو آپ ایزی نہ لیں۔ لیکن یا تو بہت الجھا دیا، یا تو لوگ اس وقت بڑے بے پرواہ تھے۔ جو میری انڈرسٹینڈنگ بن رہی ہے کہ لوگ بڑے بے پرواہ تھے، اگنور کر رہے تھے احرام کی پابندیوں کو، تو میں سمجھتی ہوں اس لیے ہمیں اویئرنیس دی گئی۔ بہت ہی اسٹرکٹ رول اللہ نے بتائے کہ نہیں جی، یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو احرام میں آپ بالکل نہیں کر سکتے ہو، اور اگر آپ نے کیا تو آپ پر فدیہ لگ جائے گا، جس کو ہم دم کہتے ہیں ہمارے اردو میں بھی، اور دم 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 کر کے ہمارے یہاں تو حالت بری ہے کہ لوگ بیچارے، کچھ لوگ تو حج ہی نہیں کرنا پسند کرتے ہیں، عمرہ نہیں کرنا پسند کرتے ہیں، اور احرام پر تو ہو ہا ہو جاتا ہے کہ جی یہ احرام بڑی مشکل چیز ہے، احرام بڑی مشکل چیز ہے، جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو وہ ہم نے کل پڑھا، جس کو اور سمجھنا ہو وہ ضرور پڑھ لے، اور وہ ضرور کل والا بھی درس سن لے، اور اپنی رائے بھی ہمیں ضرور دے کہ ہمیں اور کیا کیا کہنا چاہیے۔ اچھا، اب ہم آ جاتے ہیں آیت نمبر 97 پر، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب کعبے کی کیا کیا حرمت ہے، کہ جعل اللہ الکعبہ، بنایا اللہ تعالیٰ نے کعبے کو حرمت والا گھر، بیت الحرام۔ ہم لوگ بیت الحرام الگ بولتے ہیں، بیت اللہ الگ بولتے ہیں، کعبہ الگ بولتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی اس کی سیکوینس بتا دی کہ ہاں، کعبہ ہی جو ہے وہ بیت الحرام ہے، اور بیت الحرام کا مطلب یہ ہے، حرام کا معنی حرمت، عزت، حرام ہے اس کی بے عزتی کرنا۔ بڑی حرمتوں والا وہ گھر ہے جو کعبہ کہلاتا ہے، قرآن سے ثابت ہے۔ قیامہ، وہ کیا مقصد ہے اس کا؟ تو وہاں پر قیام کر سکتے ہیں، وہاں پر جمع ہو سکتے ہیں تمام لوگوں کے لیے، للناس، تمام لوگوں کے لیے، تو ان لوگوں کے لیے جو کھلم کھلا وہاں شرک نہ کریں۔ ہم نے بت پرستوں کو تو نکال دیا وہاں سے، لیکن آپ دیکھتے ہیں آج بھی جو تعویذ پہن کر جو شرکیہ حرکتیں کر رہا ہوتا ہے، کعبے کو چوم رہا ہوتا ہے، اور گانٹھ باندھ رہا ہوتا ہے، گرہ باندھ رہا ہوتا ہے، تسبیح لگا لگا کر آنکھوں کو چومتا ہے، میتوں پہ کعبے کے کپڑے کو چرا کر لے آتے ہیں۔ یعنی آپ سوچئے ہماری گلو اور ہماری محبت کا یہ حال ہے کہ ہم کعبے کے کپڑے کو چپکے سے کاٹ لیتے ہیں۔ یہ بھی لوگوں کا طریقہ کار رہا ہے کہ ذرا سا نیچے ہوا تو کعبے کے کپڑے کو کاٹ لیا، اور پھر اس کو میت کے آنکھوں پر اور سینے پر اور عہد نامہ لکھ کر ہم نے بڑی بدعتیں کی ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں قرآن میں، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، تمہیں چاہیے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کرو، نہ کہ تم اس گھر کو رب سمجھنے لگ جاؤ۔ جب میں بھی پہل جاتی تھی تو میں بڑی عقیدت کے ساتھ کعبے کو دیکھتی تھی، تو دیکھنا تو چاہیے، عقیدت کے ساتھ ہی دیکھنا چاہیے، عزت کے ساتھ دیکھنا چاہیے، لیکن کبھی کبھار مجھے لگتا تھا کہ میں اسے اللہ تو نہیں سمجھ رہی ہوں، کیونکہ میرے ہاتھ اٹھتے تھے اور میں خیال نہیں رہتا تھا کہ یہ اللہ ہے یا اللہ کا گھر ہے۔ یقین جانیں، میں تو آپ کو اپنی فیلنگ بتا رہی ہوں کہ مجھے 2 گھڑی کے لیے میں بھول جاتی تھی کہ یہ اللہ کا گھر ہے یا اللہ ہے۔ یعنی وہ اللہ والی محبت اور اللہ والی عقیدت مجھے کعبے کے ساتھ ہو جاتی تھی، جبکہ مجھے ہوش میں رہنا چاہیے تھا کہ کعبہ اللہ کا گھر ہے اور اللہ اپنی جگہ ہے۔ اللہ کا ایک الگ معیار اور الگ درجہ ہے، اللہ اللہ ہے، کعبہ کعبہ ہے، اور
عزت و احترام کعبے کی ہر چیز سے منسلک جو چیزیں ہیں آپ کو اس کا احترام لازم ہے آپ پر. قرآن کہتا ہے تقوی القلوب، آپ کے دلوں کے تقوی میں سے وہ ہونا چاہیے، لیکن اس کو ہم اللہ کا درجہ تو نہیں دے سکتے ہیں. جس بیس پر ہم لا الہ الا اللہ کہتے ہیں وہ ہماری قبول ہو جائے گی انشاءاللہ. تو اس لیے الحمدللہ میں بڑی شکرانے ادا کرتی ہوں کہ اللہ نے مجھے لا الہ الا اللہ کی کچھ سمجھ دے دی، اور ابھی بھی میں جہاں کہیں غلطی پر ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھے اس کلمے کے پڑھنے پر مجھے قبول فرما لیا کرے، کیونکہ میں سمجھتی ہوں یہ اللہ اکبر کہنا، یہ لا الہ الا اللہ کہنا، یہ سب کا قبول نہیں ہوتا کہ جی اللہ بڑے ہیں. سب بولتے ہیں، نماز میں کتنی بار بولتے ہیں اللہ بڑے ہیں، لیکن ان کے اندر تو بڑا کوئی اور ہے. ان کی نفسانی اپنی خواہشات بڑی ہے، ان کے غیر اللہ کوئی بڑے ہیں، ان کے اندر تو کچھ اور بڑا ہے. اللہ تو نام کو بڑے ہیں، اللہ اکبر سب کی قبول نہیں ہوتی ہوگی. اور یہ میں کسی پہ ٹونٹ نہیں کر رہی ہوں، یہ میں نے جب سمجھا، جس بات کو میں نے سمجھا وہ آپ کو بتا رہی ہوں کہ میں نے بھی اپنے آپ کو درست کیا کہ میں اللہ اکبر کہتی تھی تو مجھے پھر آئیڈیا ہونے لگا کہ میں نے تو اللہ کو کبھی اکبر نہیں سمجھا ہے، صرف نام کے لیے اللہ اکبر ہے میرے لیے، جبکہ دل میں تو میں نے کسی اور کو اکبر کی جگہ دی ہوئی ہے. تو یہ یاد رکھیے گا کہ لا الہ الا اللہ بھی سب کا کہنا قبول نہیں ہوتا، اور اللہ اکبر بھی سب کا کہنا قبول نہیں ہوتا. یہ ہمارے ایکٹ، ہمارے عمل یہ ثابت کریں گے کہ ہاں ہم لا الہ الا اللہ کے کتنے مطلب ہم ڈیزرو کرتے ہیں. جب ہم یہ کہتے ہیں تو یہ ہماری بات آسمان تک پہنچتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الیہ یصعد الکلم الطیب، الیہ یصعد کلم الطیب. ہاں اسی اللہ کی طرف جاتے تو ہیں تمام کلمے. الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، والعمل الصالح یرفعہ. یہ آیت ہے کہ چڑھتے تو تمہارے تمام کلمات، پاکیزہ کلمات اس اللہ کے پاس چڑھتے تو ہیں، بٹ قبولیت کس کو ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل صالح کو یرفعہ، وہ بلندی کے درجے کو پہنچتے ہیں. انڈرسٹینڈ؟ تو عمل صالح سے آپ کے لا الہ الا اللہ کی قبولیت ہے، اور آپ کے عمل سے ہی اللہ اکبر کہنے کی قبولیت ہے. اللہ میرے لیے بھی، آپ کے لیے بھی، ہم سب کے لیے اس کلمے کو قبول فرما لے، اور ہماری یہ بیٹھک کو اور ہمارے یہ سننے اور کہنے کو قبول فرما لے. ہماری برائیوں کو ہم سے دور فرما دے، ہمیں جنتی بنا دے، ہمیں مجرم ہونے سے بچا لے. اللہ ہمیں اس سے پہلے ہی ڈھیل کے دنوں میں زندگی میں سدھرنے والا بنا دے. تو جناب کعبے کی بات ہو رہی تھی کہ بڑا حرمت والا گھر ہے اور قیام کا ذریعہ ہے، یعنی مرکز ہے تمام لوگوں کے لیے جو شرک نہ کریں. والشہر الحرام، اور حرمت والا مہینہ ہے. یہ مہینہ بھی بڑا حرمت والا ہے، اس کو بھی اللہ نے بنایا ہے. حرمت والے مہینوں کو، ہم یہ واو کو عاطفہ لے جائیں گے، واو والشہر الحرام کے واو کو عاطفہ لے جائیں گے، اور عاطفے میں کیا جائے گا؟ جعل اللہ، کہ ہاں اسی اللہ نے حرمت والے مہینے بھی بنائے ہیں. حرمت والے مہینوں کا تعارف آپ جانتے ہیں کہ 4 مہینے ہیں حرمت والے، جس میں تم جنگ کو انیشیٹ نہیں کر سکتے، جسے آفینس کہتے ہیں. یعنی تم جنگ کو سٹارٹ نہیں کر سکتے ہو، پہل نہیں کر سکتے ہو لڑائی کی، بٹ ڈیفینس کر سکتے ہو، اپنے آپ کا دفاع کر سکتے ہو، بٹ آفینس نہیں کر سکتے ہو. تو اللہ تعالیٰ ہی نے بنایا ہے حرمت والے مہینوں کو، اور اللہ ہی نے ہدی کے جانوروں کی عزت بنائی ہے، اور اللہ ہی نے ان جو پالتو جانور ہیں قلائد، جن کے گلے میں بیلٹ ہوتا ہے جو کہ پیٹ کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ جی میں کسی کی ملکیت ہوں، ان کا بھی احترام کرو. یہ اللہ نے ان کا احترام بنایا ہے. اور یہ کس کے لیے بنایا ہے؟ کہ وہ لوگ جو یہ پیٹس لاتے ہیں، جو یہ جانور لاتے ہیں اپنی حفاظت کے لیے، تو وہ عمرے اور حج کے لیے آئے ہوتے ہیں، کعبے میں آتے ہیں. تو کعبے میں آنے والے پیٹس کی بھی، یعنی جس مقصد سے انہیں لایا گیا ہوتا ہے، ان کی بھی آپ کو عزت کرنی پڑے گی.
یہ اسلام ہے، یہ اسلام ہے۔ ذالکا، یہ تمام چیزیں اللہ نے بنائی ہیں، جعل اللہ، سارے عاطف جعل اللہ پہ جائیں گے، یہ اللہ نے مقرر کیا ہے، اللہ نے بنایا ہے۔ ذالک لتعلموا، تاکہ تم جان لو اچھی طرح کہ یہ کہ اللہ جانتے ہیں جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ اس کی اندرونی بات کو جو میں نے انڈرسٹینڈ کیا وہ یہ ہے کہ جان لو کہ اللہ جانتے ہیں جو آسمانوں میں اور زمین میں، کا مطلب میں نے یہ لیا کہ تم کوئی خیانت اگر ان کے ساتھ کرو گے، کوئی بے عزتی ان کی کرو گے، جو کہ عربی لوگ اگر کرتے ہیں، وہاں کے رہنے والے ہماری بے عزتی کرتے ہیں، ہمیں عزت نہیں دیتے ہیں، ہمیں پریشان کرتے ہیں، حاجیوں کو، عمرہ کرنے والوں کو جو یہ لوگ ذلیل کرتے ہیں، جو یہ لوگ بلا وجہ کی پابندیاں عائد کرتے ہیں، تو یہ اللہ کرے کہ یہ میری آواز بھی پہنچے اور اللہ کرے کہ ان کو عقل بھی آئے، یہ تو عربی جاننے والے لوگ ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں جان لو کہ اللہ جانتے ہیں جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، یعنی تم بچو گے نہیں اللہ کے عذاب سے اگر تم نے عزت نہیں دی کعبے اور دوسری عزت والی چیزوں کو، اور یہ کہ اللہ بکل شیء علیم، ہر چیز کی جان رکھتے ہیں، علم رکھتے ہیں، تو کسی بھی چیز کو فار گرانٹیڈ نہ لینا۔ اور اعلموا، یہ بھی بات اچھی طرح جان لو، ان اللہ شدید العقاب، اللہ تعالیٰ بہت سخت سزا دیں گے۔ اور یہ بھی اچھی طرح جان لو کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم بھی ہیں، یعنی اگر تم نے عزت دی، اور ہم سب کے لیے بھی اشارہ جا رہا ہے، اگر میں نے اور آپ نے بھی کعبے کو عزت دی، اور جو حق ہے اللہ کا اور جو حق ہے وہاں پر جا کے کرنے کا، تو اللہ تعالیٰ نے بخشش کے بھی وعدے کیے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی پکڑ بھی بتائی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے آبزرویشن کا بھی انٹینسٹی بتائی کہ بظاہر تو تم ہمیں روک نہیں سکتے، ہم عربیوں کو کہہ رہے ہیں کہ بظاہر تو تم ہمیں روک نہیں سکتے کہ کعبے میں مت جاؤ، لیکن تم ہم سے اتنے چڑھتے ہو، اتنے نفرت کرتے ہو، تو کیا یہ اللہ کو پتہ نہیں ہے؟ اللہ ہم سب کو بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم انہیں چڑھائیں نا، اور ہم بھی تمیز کے ساتھ اس ملک کا احترام کریں۔ تو جناب آگے جب ہم چلتے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں ما علی الرسول، آیت نمبر 99 سورہ مائدہ، ما علی الرسول الا البلاغ۔ بڑا خوبصورت انداز ہے، اللہ نے اپنی نبی کی ذمہ داری بتاتے ہوئے ہمیں بھی سنت بتا دی۔ اور آپ کو تو پتہ ہے ہمیں سنت جاننے کے بڑے شوق ہیں کہ قرآن والی سنت بتا دو، تو کیونکہ لوگ تو جب ہم قرآن کو سمجھتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت نہیں کرتے ہیں، جب ہم ساستہ کی حقیقت کا انکار کرتے ہیں کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ساستہ کی۔ اللہ کے گھر تمہیں دھر لیا جائے گا جو تم نے اس کو صحیح کا خطاب دیا ہوا ہے، اور پھر جب تم ہی اس کو توڑتے پھوڑتے بھی ہو، اور پھر تم اس کو قرآن کے مد مقابل بھی لا رہے ہو، تو اللہ نے ہماری ذمہ داری ساستہ نہیں بنائی۔ تو ہمیں بھی دل چاہتا ہے کہ ہم قرآن سے سنت کو سمجھیں، کیونکہ کچھ علماء حدیثوں کو نہیں مانتے ہوئے بھی کہتے ہیں جی قرآن اور سنت، قرآن اور سنت، تو سامنے والا بیچارہ کنفیوز ہو جاتا ہے کہ یار یہ تو کہیں تو یہ بخاری کو ریجیکٹ کرتا ہے، کہیں تو یہ ساستہ کو ریجیکٹ کرتا ہے، اور پھر یہ کہتا ہے قرآن سنت قرآن سنت قرآن سنت۔ تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی ان کو چاہیے کہ یہ کھل کر بولیں کہ قرآن اور سنت کا معنی کیا ہوتا ہے۔ سنت کا معنی یہی ہوتا ہے کہ جو قرآن سے نبیوں کا طریقہ بتایا گیا، تو پھر صرف قرآن بولو نا، جب آپ کو پتہ ہے کہ ایک فتنہ یہاں پر کھڑا ہوا ہے کہ شیعوں نے اپنی 4 کتابیں بنائی ہیں، سنیوں نے اپنی 6 کتاب بنائی ہے، اس میں تم جیسے علماء جو بہت کم ہیں وہ بھی لوگوں کو مشکوک کرنے کے لیے یا پتہ نہیں کیا مقصد ہے کھل کر نہیں بولتے ہیں، اور کہتے ہیں جی ہمیں کس چیز پر توجہ رکھنی چاہیے، تو کہتے ہیں قرآن اور سنت۔ ارے بابا سنت کہاں سے لاؤ گے بغیر قرآن کے؟ تو ملت ابراہیم، ارے ملت ابراہیم قرآن کے بغیر کہاں سے لاؤ گے؟ تو اجماع تواتر، تو اجماع تواتر بھی قرآن کے بغیر کہاں سے لاؤ گے؟ کیوں الجھاتے ہو خدا را، دم پکڑ کے اب کیوں بیٹھ گئے ہو؟ وہ مولوی تو پورے کے پورے ساستہ والے ہیں، تم جب ان سے نکل چکے تھے تو تم اس کی دم تک کیوں آ کر رہ گئے؟ تم اپنا تھوڑا سا اور اپنی تھوڑی ہمت بڑھاؤ
اور لوگوں کو بتاؤ کہ اجماع ہو، تواتر ہو، ملت ابراہیم ہو، قرآن کے علاوہ آپ کو کہیں سے کچھ نہیں مل سکتا ہے۔ آپ بھی اپنے تھوڑے سے شرک سے باز آ جائیں، اور اللہ مجھ کو اور آپ کو بھی ہر شرک سے محفوظ رکھے، کیونکہ بہت چانسز ہیں کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیں گے اور اللہ کی نظر رحمت ہو جائے۔ تو دیکھ لیجئے کہ سنت کیا آ رہی ہے، ما علی الرسول الا البلاغ، رسول کی ذمہ داری کچھ بھی نہیں ہے، صرف پہنچانے کی ذمہ داری ہے۔ تو چڑھ کر سامنے والا کہتا ہے کہ کیا تم نے نبیوں کو ڈاکیا سمجھا ہوا ہے؟ شرم تو آتی نہیں، اس طرح سے غصہ کرتے ہو، شرم کرو کچھ، کہ تم ہی خود ہی منہ سے کہہ رہے ہو اللہ کی رحمت ہے، ہم نے تو کبھی ایسے نہیں کہا، تم نے کہا کہ کیا نبی ڈاکیا ہے؟ اللہ معاف کرے، شرم آنی چاہیے۔ ڈاکیا تمہیں خط پڑھ کے نہیں سناتا، ڈاکیا تمہارا خط کھول بھی نہیں سکتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک ایک آیت سمجھائی ہے، قرآن سے قرآن کو سمجھایا ہے، اس لیے انہیں کوئی اور کتابیں بنانی نہیں پڑی۔ اور وہ جو کام لے کر آئے تھے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں پچھلی بھی آیت میں بتایا کہ اے نبی، اگر آپ نے ان پیغامات کو لوگوں تک نہیں پہنچایا تو آپ نے رسالت کے کام کو کمپلیٹ نہیں کیا۔ تو الحمدللہ الحمدللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام بہت ہی بہترین انداز میں کر کے گئے ہیں۔ لیکن ہم جیسے لوگ ساستہ پڑھ کے ہم اس جہالت کا شکار ہو جاتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے دور میں تو کمپائلنگ بھی نہیں ہوئی، اللہ کے رسول کیا ابو بکر صدیق رضی اللہ نے بھی کمپائلنگ نہیں کی، عمر فاروق رضی اللہ نے بھی نہیں کی، عثمان غنی کے زمانے سے شروع ہوئی۔ شرم کرو، یہ جھوٹوں کو کہیں جگہ نہیں ملے گی، ایسے جھوٹوں کو کہیں جگہ نہیں ملے گی، اور یہ پڑھ پڑھ کے ہم عالم بنتے ہیں۔ یہ جمع تدوین کا ٹاپک ساستہ کا اتنا غلط باب ہے، یہ جمع تدوین کا اتنا جھوٹ اس میں لکھا ہوا ہے، اور آپ اور میں اتنا سا بھی نہیں بول سکتے کہ جناب اس کو تھوڑی سی کریکشن کر دو۔ اگر تمہیں اس ہسٹری کو قائم رکھنا ہے تو اللہ کا واسطہ تھوڑی ایک نظر تو ڈال دو۔ اللہ معاف کر دے، اللہ رحم فرمائے، کس منہ سے اللہ کے گھر ہم اٹھیں گے؟ ہمیں ڈرنا چاہیے۔ تو نبی پر کوئی ذمہ داری نہیں تھی مگر پہنچانے کی ذمہ داری تھی۔ ذرا بریکٹ ڈال کر ہم کیا کہیں گے؟ کیا پہنچانے کی ذمہ داری تھی؟ قرآن کے علاوہ، وحی کے علاوہ آپ کا قلم چل ہی نہیں سکے گا کہ بریکٹ میں کیا ڈالیں گے۔ نہ ساستہ ڈال سکتے ہو، نہ فضائل ڈال سکتے ہو، نہ بہشتی زیور ڈال سکتے ہو، نہ شیعوں کی 4 کتاب ڈال سکتے ہو، اور نہ ہی کوئی اور کتاب ڈال سکتے ہو، نہ ابن کثیر، نہ الا، نہ بلان، نہ فہم القرآن، کچھ نہیں ڈال سکتے تم۔ ما علی الرسول الا البلاغ، نہیں ہے رسول کے ذمہ داری مگر پہنچانی ہے۔ تو بریکٹ میں کیا ڈالو گے؟ صرف وحی، صرف الہامی کتاب، اس کے علاوہ تم میں ہمت ہے تو ذرا بریکٹ لکھ کر تو بتاؤ۔ آپ نے اور میں نے کئی بریکٹ لکھے ہوئے ہیں نا، میں بھی تو ابھی بریکٹ ڈال رہی ہوں نا، وہی لکھ رہی ہوں نا۔ آپ میں سے کسی ایک میں چیلنج کرتی ہوں، طاقت ہے تو ذرا ساستہ لکھ کے دکھا دو، موتا لکھ کے بتا دو نا بریکٹ میں، فضائل لکھ کر بتا دو، جس کے 40 دن کے اور سال بھر کے تم جماعتیں لے کر نکلتے ہو۔ کاش تم یہ سال بھر کی جماعت قرآن لے کر نکلتے، ہم آپ سے پڑھنے آتے، ہم آپ کے پاس آتے پڑھنے، کہ آپ لوگوں نے اپنا کام چھوڑ کر 1 سال کی جماعت کے لیے نکلے ہو۔ کیا ماسٹر مائنڈ ہو گیا آپ لوگ؟ کیا آپ لوگوں نے اپنے گھر چھوڑ کر اللہ کے لیے صرف ایجوکیشن کے لیے نکلا، لوگوں کو بلانے نکلا؟ تو آپ کیا ماسٹر مائنڈ ہو گئے قرآن کے؟ لیکن نہیں، آپ لوگوں نے تو فضائلیں یاد کی ہوئی ہیں، اور اس میں بھی کس حد تک جھوٹ ہے کہ بس وہ اللہ ہی آپ کو بتائیں گے۔ اس اللہ کی پکڑ سے پہلے اگر ہم نہیں سدھرے، ہمارا بہت برا حشر ہوگا۔ تو آپ کی اگر ہمت ہے، طاقت ہے، تو ما علی الرسول الا البلاغ کے بعد کا بریکٹ تو ذرا بھر کے دکھا دو وحی کے علاوہ، کہ نہیں ہے رسول پر ذمہ داری مگر صرف
وہی پہنچانے کی ذمہ داری ہے جو انزل اللہ ہے، جو الہامی کتاب ہے، اس کے علاوہ نبی کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ واللہ یعلم، اور اللہ ہی جانتے ہیں کہ دین کیسے پورا ہوگا، اللہ ہی جانتے ہیں کہ آنے والی جنریشن کو کیا یہ قرآن کافی ہوگا؟ آنے والی جنریشن کو تمہاری جھوٹی شان نزول چاہیے ہوگی؟ آنے والی جنریشن کو تمہاری ہسٹری کی ضرورت پڑے گی؟ اللہ نے اس کتاب میں انف مواد ڈالا ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، لقوم یعلمون، لقوم یؤمنون، سب کے لیے یہ کافی تھا اگر تم اس کو حق کے ساتھ پڑھتے۔ جہاں کعبے کی عزت لکھی ہوئی ہے، بالکل اس کے مد مقابل اور اس کے پیرلل اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی عظمت بھی آپ کو بتا دی کہ نبی پر ذمہ داری تھی وحی کی، اور اللہ جانتے تھے جو تم ظاہر کر رہے تھے، جو تم چھپا رہے تھے، اللہ نے پھر قرآن کی شکل میں دین کو مکمل کر دیا کہ اب جو تم چھپاؤ، جو ظاہر کرو، ان کی تمام لوگوں کی پکڑ اس الہامی کتاب تک ہوگی۔ اللہ نے ہمیں جو فنڈامنٹلز تھے، جو موٹے موٹے پوائنٹس تھے جس کی وجہ سے ہماری پکڑ ہونی تھی، اللہ نے وہ ہمیں قرآن کی شکل میں دے دیا، اور اللہ نے تمام لوگوں کو مایوس کر دیا۔ وہ آپ اسی سورہ مائدہ میں ہی آپ نے پڑھا نا کہ آج کے دن مایوس ہو گئے کافر تمہارے دین سے، پڑھا تھا نا؟ تو لوگ کہتے ہیں جی اس آیت کی کیا انٹرپریٹنگ ہے کہ آج کے دن مایوس ہو گئے کافر تمہارے دین سے، یعنی تمہارے دین کے بارے میں جو تم چھپا کر رکھ رہے تھے، جو تم چاہتے تھے لوگوں تک نہ پہنچے، اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس دین کو کمپلیٹ کر دیا۔ اور وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اگرچہ کہ کتنا ناپسند کریں، وَاللَّهُ يُتِمُّ نُورِهِ، اللہ نے اپنے نور کو تمام کرنا تھا، تو تم پر آج کے دن دین تمام ہو گیا قرآن کی شکل میں۔ اب جناب اب بھی آ جائیے اجماع تواتر پر بھی اللہ تعالیٰ پھر ڈسکس کر رہے، میں نہیں کر رہی، مجھے تو لوگ سمجھیں گے اس کو فوبیا ہو گیا ہے اجماع تواتر کا، ہو تو گیا ہے ویسے سچ مچ، کہ میرے خوابوں میں بھی آتا ہے کہ اجماع تواتر کی کوئی حیثیت نہیں، اجماع تواتر کی کوئی حیثیت نہیں، دن بدن قرآن پڑھتی جا رہی ہوں، اور مجھے اس سے بڑا گھناؤنا جرم بھی نہیں نظر آ رہا کہ جو آپ لوگوں کو پریشان کرتے ہو کہ جی سب یہی کرتے ہیں، سارے علماء یہ فتویٰ دے رہے ہیں۔ ایک ان لوگوں کے پاس ایک اور ٹرمنالوجی ہے، یہ مولویوں کے پاس متفق علیہ، یہ متفق علیہ نے بھی بڑا وبال مچایا ہے۔ یہ عام پبلک کو بولتے ہیں متفق علیہ، اس کا معنی کیا ہے بھائی؟ جی اتفاق ہے تمام علماء کا، ہمارا تو نہیں ہے۔ تو وہ کہیں گے آپ عالم ہیں، او بھائی عالم ہے نہیں ہے، آپ نے جو کہا ہے نا متفق علیہ کہ سب کا اس پر اتفاق ہے، ہمارا نہیں ہے، یہ ہم اللہ کو بول رہے ہیں۔ اب اللہ کے گھر دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے تمہارے اجماع تواتر کے ساتھ، اور کیا ہوتا ہے جب تمہارے پاس ایک دلیل قائم ہو قرآن کی، تو دیکھی جائے گی، سمجھ آتی ہے تو لے لو مرنے سے پہلے، نہیں سمجھ آتی ہے تو لکم دینکم ولی دین۔ یہ والا حال ہم سب کے اندر کانفیڈنس لیول ہونا چاہیے، اور کانفیڈنس لیول کے لیے اوتھینٹک بات کا ہونا ضروری ہے۔ جسٹ دل کی گواہی کافی نہیں ہوتی کہ میرا دل میرا دل میرا دل، نو نو نو، دل کی گواہی کوئی ایکسیپٹیبل نہیں ہے جب تک کہ آپ دلیل قائم نہ کریں۔ تو اب میں نے نہیں اجماع تواتر کا ٹاپک ڈسکس کیا، اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ کیا ہے، ادھر بھی دیکھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل، اور اس قل پر جب میں اللہ کے نبی کے بارے میں سوچتی ہوں تو یقین جانیں اتنا ملنے کو دل چاہتا ہے، اور دل چاہتا ہے کہ اللہ قیامت میں ان کے دوستوں میں سے کیجئے گا کہ بڑے بہادر آدمی لگتے ہیں، بہت بہادر لگتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ غور کریں ڈرتے نہیں تھے کسی سے، حق بولتے تھے، اور بڑے بڑے ٹائکونز تھے ان کے آس پاس، بڑے بڑے اہل کتاب کے علماء، علامہ،
مفتی، شیخ الحدیث، یہ سب اللہ کے رسول کے آس پاس تھے، یہودیوں میں سے، اہل کتاب میں سے، مشرکین مکہ میں سے، اور اللہ کے رسول ڈرتے نہیں تھے۔ اور اللہ نے ہمیں بھی یہ سنت بتائی کہ قل، تو جو اللہ کے رسول نے کہا ہے تو آپ کو بھی کرنا پڑے گا۔ تو جناب آ جائیے، یہ بھی قل سنیے کہ اللہ کے رسول نے اجماع تواتر کو کیسے ہٹ کیا۔ قل، اے نبی کلیئر ان کو دو ٹوک کہہ دیجئے، لا یستوی الخبیث، نہیں برابر خبیث، ناپاک، ان اوتھینٹک، غلط، بیکار، باطل، یہ سارے ترجمے آپ لے سکتے ہیں، نہیں برابر خبیث چیز اور طیب، یہ دونوں میں ڈفرنس رہے گا۔ وَلَوْ أَعْجَبَكَ کثرت الخبیث، اگرچہ کہ تمہیں بھلی لگے کثرت خبیث کی۔ اب آپ کو سمجھ آیا میں اجماع تواتر کیوں بول رہی تھی؟ کثرت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اجماع، جمع ہو جانا کسی بات پر، کسی چیز کو آفیشیل نہیں کر دیتا ہے۔ استغفار کرو کہ تمہاری کل والدین پر کوئی بہتان آ جائے، یا تمہارا بچہ اور سارے خاندان کے لوگ بے حیا ہو جائیں، اور تمہاری سارا ملک جھوٹ بولنے لگ جائے، حرام کھانے لگ جائے، تم کئی عرصے سے اللہ کی اولاد بنائے چلے جا رہے ہو، تم خود سوچ لو، اجماع کی نو ویلیو، 0%، 0.0% بھی اس کی کوئی ویلیو نہیں، کہ اگر آپ کوئی غلط چیز پر اجماع ہو جائیں، جمع ہو جائیں، تو وہ آفیشیل نہیں ہو سکتی ہے۔ اگر اللہ کی کتاب اس کے خلاف جا رہی ہے، اللہ کی کتاب اس کو کنڈیم کر رہی ہے، تو پھر آپ اکیلے بھی کھڑے ہو کر اللہ کے ہو کر بتائیں گے، پھر اجماع کی کیا ویلیو ہوئی؟ نتھنگ۔ اور تواتر، جو چیز پہلے سے چلی آ رہی ہے، کنٹینیوس لوگ کیے چلے جا رہے ہیں، وہ کب آفیشیل بن گئی؟ کوئی ایک دلیل تو لا دو کہ جو غلط کام کنٹینیوس ہوتا رہے وہ ایٹ لاسٹ آفیشیل ہو جاتا ہے، اور پھر وہ گڈ بک میں چلا جاتا ہے، پھر وہ رائٹ سٹیٹمنٹ ہو جاتا ہے، غلط بات۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، ہم تو کس کھڈ میں مریں گے، اور اللہ کا تو ہم پر سے ہاتھ ہی ہٹ جائے گا۔ تو آپ غور سے دیکھ لیجئے گا کہ اجماع تواتر کے اللہ خلاف ہم کو کس انداز سے سمجھا رہے ہیں تدبر کرنے والوں کے لیے، کہ خبیث اور طیب برابر نہیں ہوتے۔ اے نبی، لوگوں کو بتا دو، اگر وہ آپ کو اکیلا سمجھ رہے ہیں، اگر وہ آپ کو کمتر سمجھ رہے ہیں، اگر وہ آپ کی بات کے حامی لوگوں میں نہیں پا رہے ہیں، تو اے نبی کھڑے ہو کر آپ اپنے ایمان کا اعلان کر دیں کہ خبیث اور طیب برابر نہیں ہوتے، اگرچہ کہ کثرت و خبیث کی۔ ڈرو اللہ سے لوگوں، ڈرو، یا اولی الالباب، عقل سے کام لو۔ اب بتائیے عقل سے کام لو کا کیا مطلب ہوگا؟ لاجک تو فیل ہو جائے گی۔ عقل سے کام لو کا مطلب کیا ہوگا؟ کہ وحی سے کام لو، وحی کی تعلیمات سے کام لو، وہاں عقل چلاؤ۔ اور پچھلا کانٹیکس بھی یہی تھا کہ ما علی الرسول الا البلاغ۔ انڈرسٹینڈ؟ اللہ کرے کہ جو میں سمجھانا چاہ رہی ہوں، اللہ کرے کہ میری سمجھ صحیح ہو، اور اللہ کرے کہ آپ بھی اس پوائنٹ کو پالیں کہ ما علی الرسول الا البلاغ میں نے کہا تھا بریکٹ میں صرف وحی جائے گا، اور اس وحی کے مطابق یا اولی الالباب فاتقوا اللہ، یہ دونوں کا کمبینیشن بنے گا۔ اگر آپ اس کو ایرو ڈال دیں، اگر آپ کو یہ بات اچھی لگتی ہو تو اس کو کوئی کلرفل مارکر سے، ہائی لائٹر سے ہائی لائٹ کر کے ما علی الرسول الا البلاغ فاتقوا اللہ یا اولی الالباب کو آپ نے ایرو دینا ہے کہ دیکھو یہ اس سے اس کو لنک کرے گا، لعلکم تفلحون۔ اللہ آپ کو سوچئے تسلی دے رہے ہیں، اللہ آپ کو ریوارڈ بتا رہے ہیں، اس میں ہی فلاح پاؤ گے، اگرچہ کہ اکیلے رہ جاؤ، اگرچہ کہ آپ نے اب اچھا دیکھیں، کل ہی میرا ایک ٹاپک تھا جس میں نے کہا تھا پرفیکشن مت ڈھونڈو نہیں تو اکیلے رہ جاؤ گے۔
وہ الگ کانٹیکس تھا، وہ الگ کانٹیکس تھا کہ آپ کے میل ملاپ میں گھر کے اندر آپ لوگ معافی کا جذبہ رکھو، سب کی عادتیں ایک نہیں ہوتی ہیں. لیکن یہاں جب آپ دین کی بات کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کلیئر اپنے نبی سے کہتے ہیں کہ یا ایھا الکافرون لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین، نو کمپرومائز، نو کمپرومائز ود یو. کسی طرح بھی تمہارے ساتھ کمپرومائز نہیں ہو سکتا. اگر تم ایک موقف پر بھی غلط کھڑے ہو اور دین کے اسپیکٹ میں تمہیں قبول نہیں کر پاتا، نہ کروں گا. تو یہ دونوں میں ڈفرنس آپ دیکھیں گے، یہ دونوں باتوں میں بہت ڈفرنس ہے. اللہ نے کہا تم فلاح پا جاؤ گے اگر تم خبیث کو چھوڑ کر طیب کی اتباع کرو گے، اگرچہ کہ کثرت ہو خبیث کی، لیکن تم اس کو چھوڑ دینا. اور اس کے بعد بہت ہی گریٹ آیت ہے، بہت امپورٹنٹ ہے، پلیز کل جلدی جوائن ہو جائیے گا. یہ آیت نمبر 101 ہے. میں ادھر سٹاپ کر رہی ہوں، لیکن آپ لوگ ضرور ایک نظر ڈال دیجئے گا. اتنی بڑی بات اس میں لکھی ہے کہ آپ کی بہت ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالی، سمجھ آ جائے گا انشاءاللہ. اس کو پھر ڈسکس کرتے ہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.